بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ حوریہ ایک نظر پیچھے کی طرف دیکھتی مسلسل بھاگ رہی تھی۔ وہ اپنی جان اپنی عزت بچانے کے لیے ہچکیوں سے روتی بہت تیز چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اسی چکر میں وہ زور سے کھردری زمین پر گری تو پیروں، گھٹنوں اور ہتھیلیوں کے چھل جانے کی تکلیف سے کرا اٹھی تھی، لیکن اتنی سی دیر میں اس کے پیچھے بھاگتا وہ شخص اس کے سر پر پہنچ چکا تھا، جس سے حوریہ کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے اپنی موت کا فرشتہ سامنے کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اے لڑکی، بہت تنگ کر لیا تم نے مجھے، اب اپنا انجام دیکھنا۔ وہ اسے بازو سے پکڑتا پھر اس کمرے کی طرف کھینچنے لگا۔ یہاں سے کچھ دیر پہلے حوریہ جان بچا کر بھاگی تھی۔ دیکھو، مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہیں اگر پیسے چاہیے تو میرے بابا سے لے لو، ان کے پاس بہت پیسے ہیں، مگر مجھے جانے دو پلیز۔ حوریہ خود کو چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی تھی، مگر اس شخص کو اپنی بات پر کان نہ دھرتا دیکھ کر حوریہ نے پوری طاقت لگا کر اسے دھکا دیا تھا، جس کے شخص کو شاید حوریہ جیسی کمزور لڑکی سے امید نہیں تھی، اسی لیے اس کی حوریہ کے بازو پر گرفت کمزور تھی۔ وہ لڑکھڑا سا گیا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے حوریہ ایک بار پھر سے اس بلڈنگ سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جب وہ اس بلڈنگ سے نکلتی کسی سے ٹکرائی تھی۔ وہ مجھے مار دے گا، وہ میرا پیچھا کر رہا ہے، حوریہ نے سامنے کھڑے انسان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے بتایا تھا۔ وہ انسان جنید شاہ تھا، جو اب باہر حوریہ کو دیکھ رہا تھا، جو مدد طلب نظروں سے کبھی اسے اور کبھی سہمتے ہوئے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ ڈر سے کانپتی حوریہ کو دیکھتے جنید شاہ نے حوریہ کے پیچھے آتے آدمی کو دیکھا، جو اسے سامنے دیکھتے ٹھہر گیا تھا۔ جنید نے اسے اشارہ کیا تو وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جس پر جنید دوبارہ سے حوریہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ یقیناً سلطان احمد کی چھوٹی بیٹی تھی، جسے جنید نے ہی اغوا کر کے مارنے کا حکم دیا تھا، لیکن اب حوریہ کو دیکھنے پر وہ اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ وہ اس کی آنسو بہاتی آنکھوں میں دیکھتے مبہوت رہ گیا تھا۔ آؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اسے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتا اپنا پلان بدل چکا تھا۔ آپ پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، وہ آدمی مجھے پتہ نہیں کیوں قید کر کے رکھ رہا تھا۔ حوریہ نے سیٹ پر بیٹھتے اپنے گلے میں موجود چھوٹے سے دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹنا چاہا تھا۔ شاید آج اسے اس کی اہمیت کا خود سے اندازہ ہوا تھا، ورنہ پہلے اسے کبھی احساس نہیں ہوا تھا، تو کوئی اس کی اہمیت بتانے والا بھی نہیں تھا۔ جنید شاہ حوریہ کے بولنے پر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ سادگی اور معصومیت کا حسین پیکر معلوم ہو رہی تھی، اور جنید کی نظر بار بار اس پر ٹھہرتی جا رہی تھی۔ آپ چھوڑ دیں گے نا مجھے میرے گھر؟ حوریہ نے بڑی آسو امید سے پوچھا، تو جنید کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ بڑی مشکل سے جنید بس اس بات میں سر ہلاتے اپنے فون کی طرف متوجہ ہوا تھا، جب کچھ ہی دیر بعد اچانک سے ان کی گاڑی پر فائرنگ ہونے لگی تھی، جس سے حوریہ خوف کا شکار ہوتی بے ساختہ چیخنے لگی، تو جنید نے گاڑی کی رفتار تیز کرتے حوریہ کو نیچے جھکنے کا کہتے وہ جلدی سے وہاں سے گاڑی نکال لے گیا تھا۔ وہ لوگ ابھی بھی میرے پیچھے ہیں، میرے ساتھ وہ اب آپ کو بھی مار دیں گے۔ حوریہ بلک بلک کر روتی گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ یہاں رات کی تاریکی بڑھتے حوریہ کی سانس بند کرنے کو تھی۔ آپ مجھے یہیں اتار کر چلے جائیں یہاں سے۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کی اتنی نرم دلی پر پوری طرح سے دل ہارا تھا، جبکہ حوریہ کانپتے وجود اور بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ جنید شاہ کی طرف دیکھ رہی تھی، جو خود بھی اس کی بات پر اسی کی آنکھوں میں دیکھتا ان آنکھوں کی گہرائیوں میں کھویا تھا۔ سامنے سڑک سے نظر ہٹی تو گاڑی فٹ پاتھ کی اونچی جگہ سے بری طرح ٹکرائی، تو حوریہ کی پھر سے چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ شور شرابے سے دور بھاگنے والے جنید شاہ کو حوریہ کا اس طرح رونا، خوف سے چیخنا بھی بھلا لگ رہا تھا۔ وہ بھول ہی چکا تھا کہ حوریہ اس کے سب سے بڑے دشمن سلطان احمد کی وہی بیٹی تھی، جسے وہ آج جان سے مروا دینے والا تھا۔ سوری غلطی سے ہو گیا، دراصل دھیان بھٹک گیا تھا میرا،
جنید شاہ نے جلدی سے بریک لگاتے گاڑی کو کنٹرول کیا تھا۔ حوریہ خود کے زندہ بچ جانے پر اپنے تیز تیز دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ شاید وہ بیچارہ بھی کچھ دیر پہلے ہوئے حملے سے ڈر گیا ہے۔ اب یقیناً وہ اسے مزید اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ اپنی جان بھلا کسے پیاری نہیں ہوتی۔ حوریہ بے شک اپنے منہ سے یہیں چھوڑ جانے کا کہہ چکی تھی، لیکن اب دل میں دعا گو بھی تھی کہ وہ ایسا نہ کرے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دشمن آپ کے پیچھے ہی ہیں۔ اس طرح آپ کا اپنے گھر جانا ٹھیک نہیں۔ وہ آپ کے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ گہری سانس بھرتے جنید نے اسے دیکھے بغیر کہا، کیونکہ دیکھنے پر تو دل ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ یہ کہتے حوریہ کے آنسوؤں کی رفتار بڑھی تھی۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، وہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور جیسے ہی حالات سنبھلے آپ اپنے گھر چلی جانا۔ جنید شاہ بہت اچھے طریقے سے اس کے گرد جال بن رہا تھا۔ وہ اب کسی طور اسے خود سے دور کرنے والا نہیں تھا۔ اس وقت آپ کے گھر؟ حوریہ نے جملہ دھورا چھوڑا۔ وہ شاید رات کے اس پہر یوں اس طرح اس کے ساتھ اکیلے گھر جانے پر ڈری تھی۔ اس وقت آپ میرے ساتھ گاڑی میں بھی اکیلی ہی ہیں۔ یقین کر لیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ جنید نے اسے احساس دلایا تو وہ نظریں جھکا گئی کہ وہ واقعی اس وقت بھی اس کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ چاہتا تو آسانی سے اس کا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اس کے سر جھکانے پر جنید شاہ بھی خاموشی اختیار کرتا، گاڑی روڈ پر سیدھی کرتا آگے بڑھ گیا تھا، جو کہ آگے سے کافی ڈیمیج ہو چکی تھی۔ حوریہ اس صورتحال میں گم سم سی ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو کر رہی ہے وہ اس کے لیے ٹھیک بھی ہوگا یا غلط۔ جنید شاہ نے گھر پہنچنے پر حوریہ کو ملازمہ کے ساتھ ایک کمرے میں بھجوا دیا تھا۔ اس نے ملازمہ کو حوریہ کے کھانے پینے کا خیال رکھنے کا کہنے کے ساتھ اسے حوریہ کے ساتھ رہنے کو بھی کہا تھا کہ کہیں وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ خود وہ وہیں لاؤنج میں عجیب کشمکش کا شکار ہوتا، ادھر سے ادھر چکر کاٹتے، سوچنے لگا کہ اب اسے آگے کیا لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اگلی صبح جنید اپنے معمول کے مطابق جاگتا، اچھے سے تیار ہو کر کمرے سے باہر آتا، سب سے پہلے حوریہ کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ یہاں اس کے دستک دینے پر ملازمہ نے دروازہ کھولا تو اس کی نگاہ بے اختیار حوریہ کی تلاش میں پیچھے گئی تھی، اور پھر واش روم سے بھیگا چہرہ لیے نکلتی حوریہ پر جا رکی تھی۔ جنید شاہ جیسے اس لڑکی پر ہر بار دل ہار رہا تھا۔ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا ساری رات؟ جنید شاہ نے بغور اسے تکتے پوچھا تھا کہ ایک بار نظر ٹھہرنے کے بعد ہٹتی ہی نہیں تھی۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اب آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں پلیز۔ حوریہ کے چھوڑنے والی بات پر جنید نے لب بھینچے تھے۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ ناشتہ کر لیں۔ یہ کہتے وہ وہاں سے پلٹ گیا تھا، چہرہ بے انتہا سنجیدگی لے چکا تھا۔ جنید شاہ کے جانے کے بعد ملازمہ نے ایک نظر جنید کی پشت کو تکتے پھر حوریہ کو آنکھیں پھیلائے دیکھا تھا، جس کا اس کا کھڑسا صاحب اتنا خیال رکھ رہا تھا۔ وہ کوئی عام لڑکی تو نہیں ہو سکتی تھی۔ حوریہ پہلے جنید شاہ اور اب اس کی ملازمہ کی نظریں خود پر مرکوز دیکھتے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے اسے اپنے سامنے سے ہٹانے کے لیے ناشتہ لانے کا کہنے لگی تھی۔ ملازمہ ابھی نیچے ہی آ رہی تھی جب اسی وقت جنید شاہ کا باپ صفدر شاہ لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ جنید شاہ، جنید شاہ، آتے ہی انہوں نے اونچی آواز میں پکارا تھا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ان کے سامنے آیا تھا۔ یہ کیا کرتے پھر رہے ہو تم؟ اسے سامنے دیکھتے ہی وہ غصے سے بولے تھے۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ فوراً معصوم بنا، حالانکہ ان کی بات کا پس منظر اچھے سے جان گیا تھا۔ تم نے پہلے سلطان احمد کی چھوٹی بیٹی کو مارنے کے لیے اغوا کروایا اور پھر خود ہی اسے وہاں سے بچا کر لے آئے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ اس کے انجان بننے پر سیخپا ہوئے۔ اور ہاں، اب کہاں ہے وہ لڑکی؟ اسے گھر چھوڑائے کیا؟ وہ سوال پر سوال کرنے لگے تھے، لہجے میں حیرانگی کا عنصر بھی تھا۔ ملازمہ ایک طرف کھڑی معاملہ سمجھنے کے چکروں میں تھی۔ وہ لڑکی اسی گھر میں ہے، اس وقت اوپر کمرے میں، تو پلیز آپ آہستہ بولیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ کچھ سنے۔
وہ اپنے باپ پر حیرت کا پہاڑ گراتے کچھ فکر مندی سے بولا تھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ آخر کیا چاہ رہے ہو تم؟ اس کے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ سیدھا تم پر پرچہ کٹوائے گا۔ الیکشن سر پر ہیں تو میں لوگوں کو کیا صفائیاں دوں گا؟ صفدر شاہ چلائے تھے۔ میں سلطان احمد سے بدلہ لینے کا طریقہ بدل چکا ہوں، بے فکر رہیں، اسے کچھ عرصہ پتہ نہیں چلے گا۔ اس کی بیٹی اس کے حریف کے بیٹے جنید شاہ کے پاس ہے، آپ کی پارٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جنید شاہ لاپرواہی سے بولا، جس پر صفدر شاہ کو مزید طیش آیا تھا۔ لیکن کیوں؟ تم اس لڑکی کو اپنے پاس کیوں رکھ رہے ہو؟ صفدر صاحب نے حیرانگی سے سوال کیا۔ وہ مجھے پسند آ گئی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جنید شاہ نے کچھ توقف سے اپنے باپ کو ایک اور جھٹکا دیا تھا۔ تف ہے تم پر جنید شاہ، تمہیں 28 سال میں ایک لڑکی پسند آئی بھی تو کون؟ وہ سلطان احمد کی بیٹی۔ حسبِ توقع صفدر صاحب سے جنید کو لعنت ملامت ہی سننے کو ملی تھی۔ میں بہت جلد اس سے نکاح کرنے والا ہوں۔ جنید شاہ کی بات پر اس کے باپ نے اس کی ہر دھرمی پر نفی میں سر ہلایا۔ اس سے زبردستی کرواؤ گے کیا؟ وہ کیسے اس شخص سے نکاح کے لیے راضی ہوگی جو اس کی جان کا دشمن ہو؟ صفدر صاحب کی بات پر جنید شاہ خفیف سا مسکرایا تھا۔ وہ یہ سب نہیں جانتی، وہ چھوٹی سی لڑکی بہت معصوم ہے، مجھے اپنا رکھوالا سمجھتی ہے، مگر میں اسے اپنی بہو قبول نہیں کروں گا۔ صفدر شاہ غصے سے بولے، نہ کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو ابھی سے اسے دل و جان سے قبول کر چکا ہوں، نکاح تو بس فارمیلٹی ہے، مگر مجھے یقین ہے آپ اسے بے شک قبول نہ کریں، اپنے پوتے پوتیوں کو میری طرح دل و جان سے قبول کر لیں گے۔ وہ بے شرمی سے بولتا اپنے باپ کو خود کو گالی دینے پر مجبور کر گیا تھا۔ تمہارے بدلے کا کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے تم اس کی بیٹی کی محبت میں اتنے پاگل ہو گئے ہو کہ اپنا مقصد بھول چکے ہو۔ صفدر شاہ کی بات پر جنید شاہ کے چہرے پر سرد تاثرات آئے تھے۔ میں کچھ نہیں بھولا، آپ بے فکر رہیں، سلطان احمد کو میں کسی طور نہیں بخشوں گا۔ اب آپ یہاں سے جائیں، آپ کے بیوی بچے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ کو یہاں دیکھیں۔ بے رخی سے بولتا وہ بغیر باپ کی طرف دیکھے ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلا آیا تھا۔ صفدر شاہ اس کے اس رویے پر گہری سانس بھرتے واپسی کے لیے پلٹ گئے تھے۔ حوریہ، میں نے آپ کے دیے ایڈریس پر پتہ کیا ہے، آپ کے والد ابھی گھر پر نہیں ہیں، سوائے آپ کی 2 بڑی بہنوں کی۔ کیا آپ اپنے ساتھ ان کے لیے مشکل کھڑی کر دیں گی؟ اگر آپ کے والد یہاں ہوتے تو میں ابھی آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتا، وہ ابھی بھی دوسرے ملک میں ہیں۔ یہ سب بولتے جنید کو سلطان احمد کی سنگ دلی پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا کہ جس کی بیٹی لاپتہ تھی وہ بیرون ملک آرام سے بیٹھا تھا۔ جنید کی بات پر حوریہ عجیب خجالت کا شکار ہوتی، آنکھوں میں آنسو لیے اپنا چہرہ جھکا گئی کہ وہ اپنے باپ کے سامنے اپنی اہمیت پہلے سے جانتی تھی۔ یوں جنید کے سامنے بھرم کھلنے پر شرمندگی سے نظریں چرانے لگی۔ وہ میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، یقیناً مصروف ہوں گے، انہیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہوگا میرے گھر میں نہ ہونے کا، ورنہ لازماً واپس آ جاتے۔ حوریہ نے خود سے بات کھڑی تھی، ہاں نا ایسی ہی بات ہوگی، ورنہ بیٹی کے لاپتہ ہونے پر کون باپ سکون میں ہو سکتا ہے۔ آپ پریشان نہیں ہوں۔ جنید نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تاکہ وہ اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ حوریہ کو یہاں رہتے جیسے ہی 2 دن سے اوپر ہوئے اسے ملازم خود کے بارے میں چیمہ گوئیاں کرتے نظر آئے تھے۔ ان کی نظر میں اس کا کردار مشکوک ہونے لگا تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے جو بغیر کسی رشتے کے ان کے صاحب کے گھر میں رہ رہی ہے، شاید ان کے درمیان کوئی پہلے سے تعلقات ہوں گے۔ ایسی باتیں کانوں میں پڑتے پر حوریہ جیسے شرم سے ڈوب مرنے کو تھی۔ اپنے باپ کے ہوتے وہ کسی کے گھر رہنے پر اپنی ذات پر بےہودہ باتیں سننے پر مجبور ہوئی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے وہاں تیزی سے پلٹتے اپنے کمرے میں جانے کو تھی جب اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی جنید شاہ کو دیکھتے ٹھٹکی تھی۔ اسے غصے سے ملازموں کو گھورتے پا کر حوریہ نے بے ساختہ نفی میں سر ہلاتے اسے آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ وہ مزید کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حوریہ اس طرح باتیں بڑھیں گی تو کس کس کا منہ بند کروائیں گی؟
آپ کے والد کے آ جانے پر جو آپ چاہیں گی ہم ویسے کر لیں گے۔ جنید شاہ موقع دیکھتے ہی اپنے دل کی خواہش اس کے سامنے رکھ گیا تھا۔ اس کی بات پر حوریہ حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی تھی؟ اگر آپ راضی نہیں ہیں، مطمئن نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، میں بھی ان ملازموں کو کام سے نکال دیتا ہوں جن کی ایسی باتیں کرنے کی ہمت ہوئی۔ جنید شاہ ہر طریقے سے حوریہ کو قائل کر لینا چاہتا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آپ کی نکاح والی بات ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ حوریہ اپنی رضامندی سے جنید شاہ کو خوش کر گئی تھی۔ اس کے باپ کو حوریہ کی کتنی فکر تھی وہ حوریہ اچھے سے جانتی تھی۔ وہ یہاں کن حالات کا شکار تھی جبکہ اس کے باپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ لیکن جنید شاہ فی الوقت خود کو سنجیدہ ظاہر کرتے، ہاں میں اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ وہ اب مزید نکاح میں دیر نہیں چاہتا تھا۔ وہ حوریہ کو حاصل کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کر رہا تھا، بلکہ اس نے خود سے ایسے حالات پیدا کیے تھے کہ گھر کے ملازم حوریہ اور اس کے درمیان تعلقات کو لے کر باتیں بنائیں، کیونکہ اس کے علاوہ اسے کوئی اور حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر حوریہ کے باپ کا ابھی تک ملک میں واپس نہ آنا جنید کے حق میں جا رہا تھا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ جنید شاہ حوریہ کو نکاح کا مکمل انتظام ہو جانے کا بتانے آیا تھا۔ جب حوریہ نے کہا تو وہ مکمل توجہ سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جو دکھ و غم کا شکار لگ رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں جنید شاہ اس کی دلی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ اسے حوریہ سے محبت تو پہلی ہی نظر میں ہو گئی تھی، لیکن اب اس کے باپ کا اس کے ساتھ سلوک دیکھتے جنید اسے زندگی کی ساری خوشیاں دینے کا خود سے عہد کر چکا تھا۔ وہ پیاری سی لڑکی نہ جانے کیوں اپنے باپ کی صفاقی کا شکار تھی۔ مجھے اپنے گھر کال کرنی ہے، وہاں اپنی بہنوں سے بات کروں گی۔ حوریہ نے جو بات کہی اس پر جنید شاہ چاہ کر بھی عمل نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی حوریہ کا دل دکھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دراصل حوریہ کے غائب ہونے پر یہاں آ کر حوریہ کو تلاش کرنے کے بجائے سلطان احمد نے ڈرتے ہوئے اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ یہ بات حوریہ کو پتہ چلتی تو یقیناً وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی۔ اچھا، آپ کے پاس اپنی بہنوں کا نمبر ہے؟ جنید شاہ نے اپنا فون جیب سے نکالتے پوچھا تھا۔ نہیں، نمبر تو مجھے یاد نہیں، گھر کال کر لیتی ہوں، لینڈ لائن نمبر یاد ہے۔ حوریہ کے کہنے پر جنید اسے اپنا سیل فون پکڑاتا کچھ دیر کے لیے کمرے سے چلا گیا تھا۔ فاطمہ بھی میں حوریہ، سب کیسے ہیں؟ آپ ہی کہاں ہیں؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے حوریہ جلدی سے بولی تھی۔ کال اٹھانے والی حوریہ کے گھر کی ایک پرانی ملازمہ تھی۔ تم کہاں ہو بیٹا؟ آگے سے سوال ہوا تو حوریہ جلدی سے اپنے بارے میں بتاتی دوبارہ سے اپنی بہنوں سے بات کروانے کو کہنے لگی۔ بیٹا، یہاں پر کوئی نہیں ہے، نہ ہی تمہارے بابا اور نہ ہی تمہاری بہنیں۔ تمہارے جانے کے بعد ایک رات گھر پر بھی فائرنگ ہوئی تھی، جس سے ڈرتے صاحب جی نے انہیں بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ملازمہ کی باتیں سنتے حوریہ کے اکیلے پن کا احساس ایک دم سے بڑا تھا۔ وہ فون بند کرتی ہچکیوں سے رونے لگی۔ جب وہاں جنید آیا تو حوریہ کو ایسے روتے دیکھ کر اس کا دل مٹھی میں آیا تھا۔ کیا ہوا حوریہ؟ سوال پوچھنے پر جنید کو اس کے ہاتھ میں فون دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ جنید شاہ نے نظر بھر کر اس چھوٹی سی لڑکی کو یوں حال سے بے حال ہوتے دیکھا تھا، جس کے ساتھ اس کے دل میں سلطان احمد کے لیے نفرت بڑی تھی۔ حوریہ، ادھر میری طرف دیکھیں اور پلیز پہلے رونا بند کریں۔ میں جب سے آپ سے ملا ہوں تب سے آپ کی آنکھوں میں بس آنسو ہی دیکھے ہیں، اور ان آنسوؤں کو آپ کے اتنے قریب دیکھتے اب میں جلن کا شکار ہونے لگا ہوں۔ لیکن اب میں آپ کو اپنے نام کرنے لگا ہوں تو اپنی ملکیت بن جانے پر میں ان آنسوؤں سے آپ کا ناطہ ختم کر دوں گا۔ وہ حوریہ کے مقابل میز پر بیٹھتا بولا تو اس کی باتوں کی گہرائی پر حوریہ اپنا رونا بھولتی اس کی طرف دیکھنے لگی تھی، جس کی آنکھوں میں اسے وہی جذبات نظر آئے تھے جو وہ کافی عرصے سے دیکھتی آ رہی تھی۔ لیکن اس طرح زبان سے اظہار جنید پہلی دفعہ کر رہا تھا۔ آپ بے شک یہ نکاح مجبوری میں کر رہی ہیں حوریہ، لیکن میں یہ نکاح اپنی پوری دلی رضامندی سے کر رہا ہوں۔ میں محبت کرنے لگا ہوں آپ سے، تو پلیز خود کو اکیلا نہیں سمجھیں۔ اب میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گا۔
تیاری کر لیں، ابھی تھوڑی دیر میں نکاح خواہ آتا ہوگا۔ میں یہی بتانے آیا تھا۔ حوریہ کو مستقل اپنی طرف تکتا پا کر جنید نے اس کی آنکھوں سے نظر چرائی تھی۔ دل میں کہیں احساس جرم بھی بیدار ہوا تھا کہ اگر وہ سب جان جائے کہ جنید شاہ کون ہے اور وہ کس طرح اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہے تو نہ جانے اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ یہ سوچتے جنید کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ وہ کسی قیمت پر اب اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے تو اس کے بابا کے آنے سے پہلے اس سے اپنے نکاح میں شامل کر لینا چاہتا تھا تاکہ سلطان احمد حوریہ کو آسانی سے اسے دور نہ کر سکے۔ کیا ہوا؟ وہ اپنا سچ حوریہ کے سامنے نہیں لا پا رہا تھا، لیکن اس کی اس کے لیے محبت تو سچی تھی۔ وہ یہ سوچتے خود کو تسلی دیتے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ السلام علیکم بیٹا، میں جنید کا بابا صفدر ہوں، کیسی ہیں آپ؟ اور نکاح کی بہت بہت مبارکباد۔ نکاح کے تھوڑی دیر بعد ہی حوریہ کے پاس صفدر شاہ نے آتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بات کی تو وہ حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ آج پہلی بار انہیں دیکھ رہی تھی، ورنہ وہ سمجھ رہی تھی کہ جنید اس گھر میں اکیلا ہی ہے۔ صفدر شاہ حوریہ سے چند ایک بات کرتے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ حوریہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ جنید کے بابا ہیں تو اس کے ساتھ رہتے کیوں نہیں تھے؟ تو کیا جنید بھی اپنوں کے ہوتے ہوئے اکیلا تھا؟ نکاح کے بعد سے ہی حوریہ کی سوچیں اپنے باپ کے سرد رویے سے ہٹتے جنید کی طرف منتقل ہونے لگی تھیں۔ وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب جنید کو کمرے میں آتے دیکھ کر حوریہ کے چہرے کی رنگت بدلنے کے ساتھ دل کی دھڑکن بھی بڑی تھی۔ اسے لگا تھا رشتہ بدلنے سے جنید کی آنکھوں کی بے باکی بھی بڑی تھی۔ وہ جس طرح اسے دیکھتے اس کے نزدیک آ رہا تھا، حوریہ اپنے سر پر اوڑا سرخ دوپٹہ ٹھیک کرتے نظریں جھکا گئی۔ ہاتھ لرز رہے تھے، وجود میں بھی اس وقت لرزش پیدا ہوئی جب جنید بالکل اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ حوریہ، اپنے لہجے میں بے تحاشا پیار و محبت لیے جنید نے حوریہ کو مخاطب کیا تو حوریہ نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی مرد اس کے نزدیک آیا تھا جو اس سے نرم لہجے میں بات کرتے اس سے پیار کا اظہار بھی کر چکا تھا۔ جنید نے اس کی گود میں موجود ہاتھ کو پکڑے آہستگی سے سہلایا۔ میں جان گیا ہوں حوریہ، میری طرح تم بھی بہت اکیلی ہو، تو میں چاہتا ہوں، بلکہ میرا دل اب نکاح کے بعد باغی ہو رہا ہے، میں تم سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ میری خواہش ہے کہ ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات آج سے ہی کر لیں۔ جنید نے حوریہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو حوریہ کا ہاتھ کپ کپایا تھا۔ وہ اپنا چہرہ چھکاتی جلدی سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچ گئی تھی۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اگر تمہاری مرضی ہے تو یہ ڈریس پہن کر میرے کمرے میں آ جانا۔ حوریہ کو کشمکش میں مبتلا دیکھتے جنید اس پر فیصلہ چھوڑتے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ حوریہ نے اس کی پشت کو تکتی ایک نظر اس بیگ کی طرف ڈالی جو جنید نے ہی کچھ دیر پہلے رکھا تھا۔ وہ بھیگتی آنکھوں سے اسے بیگ کو اٹھاتے کھولنے لگی جس میں ریڈ کلر کا خوبصورت سا فراک تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اس کے لیے اس وقت کیا صحیح ہوگا۔ کوئی بھی تو نہیں تھا جس سے وہ بات کرتی مشورہ کر سکتی، مگر پھر جنید کے بارے میں سوچتی وہ اس کے حق میں فیصلہ کر گئی تھی۔ وہ انسان اس کے مشکل وقت میں ساتھ تھا تو وہ بھی اس کی خوشی پوری کرنا چاہتی تھی۔ خود کو جنید کے لیے سجاتے وہ بڑی مشکل سے اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی، لیکن اب خود سے اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن جنید اس کی مشکل آسان کر گیا تھا۔ وہ جو اپنے کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا، حوریہ کی آہٹ سے اسے پہچانتے دروازہ کھولتے اسے دیکھا تو پھر نظریں نہیں ہٹا سکا تھا۔ وہ تو سادگی میں بھی اس سے نظریں نہیں ہٹا پاتا تھا۔ اب تو وہ سجی سنوری جیسے پوری کی پوری اس کے دل و دماغ میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کمرے میں لاتے بیڈ پر بٹھاتے خود بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تھینک یو میری بات ماننے کے لیے، اینڈ آئی لو یو سو مچ میری جان۔ ایک بات مانو گی میری، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہمیشہ مجھ پر یقین رکھنا، کیونکہ سب دھوکہ اور جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے لیے میری محبت بالکل سچی ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اس کی باتیں خاموشی سے سنتے اپنے دل میں پنپتا سوال پوچھ گئی،
آپ کے بابا آپ کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں۔ دراصل میری ماما اور میرے چھوٹے بھائی کو کسی نے کچھ سال پہلے جان سے مار دیا تھا، تو کچھ ہی عرصے بعد بابا نے دوسری شادی کر لی، تو میں ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکا تو الگ رہنے لگا۔ وہ بے تاثر سے انداز میں اسے بتا رہا تھا۔ البتہ ماں اور بھائی کے ذکر پر چہرے پر دکھ کے تاثرات چھائے تھے، تو حوریہ بھی غمگین سی ہوئی تھی۔ میری زندگی میں 2 پیاری بہنیں ہیں اور بابا ہیں، لیکن حوریہ خود سے ہی اسے اپنے بارے میں بتانے لگی تھی۔ لیکن کیا؟ اس کے رکنے پر اس کے کندھے پر بازو رکھتے نرمی سے پوچھا تھا۔ لیکن بابا مجھ سے پیار نہیں کرتے، کیونکہ انہیں بیٹا چاہیے تھا، اور پھر ماما بھی مجھے اس دنیا میں لاتے، ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ دیں، تو بابا کو میں منحوس لگنے لگی، جس کی وجہ سے ان کی بیوی ان سے دور ہو گئی تھی۔ تو آج تک مجھے ماں کے ساتھ بابا کا پیار بھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ اپنا دکھ بتاتی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ جنید نے بے ساختہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا کہ وہ بیچاری پہلے ہی اپنی ناکردہ غلطیوں کی سزا بھگت رہی تھی، اور وہ بھی اپنے انتقام میں اندھا ہوتا اس کے باپ کا بدلہ اس معصوم سے لینے والا تھا۔ وہ اس دن اگر وہاں نہ جاتا تو وہ کبھی محبت جیسے جذبے سے ہمکنار نہ ہوتا۔ وہ اپنی زندگی کے ان لمحوں میں بہت خوش تھا۔ اب ہم دونوں ایک ساتھ ہیں نا، تو ہمیں کسی کی کمی کا احساس نہیں ہوگا، بس ہمیں ہمیشہ ساتھ رہنا ہے۔ تمہیں پا کر میں خود کو مکمل محسوس کرنے لگا ہوں۔ وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ حوریہ یوں اس کے نزدیک اس کے سینے سے لگی سرخ پڑتی نظریں جھکائے جنید کی طرف دیکھنے سے اعتراض کر رہی تھی۔ جنید نے اسے شرماتے دیکھ کر اپنا حصار مزید تنگ کرتے اسے بوکھلا دیا تھا۔ وہ اس کے کندھے کو جکڑتی اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں جذبات کا طوفان امنڈ پڑا تھا۔ تو اجازت ہے زندگی کی نئی شروعات کی اور یہ فیصلہ سمیٹنے کی؟ وہ اس کے کان کے پاس جھکتا سرگوشی کے سے انداز میں بولا، تو حوریہ نے اس کے سینے میں منہ چھپاتے اپنی رضامندی دیتے جنید کے چہرے پر سچی روشن مسکراہٹ دے گئی تھی۔ حوریہ کو اپنے پیار بھرے حصار میں لیے جنید گہری نیند میں تھا جب اس کے سیل فون پر کسی کی کال آنے لگی۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے کال یس کرتے سیل فون کان سے لگایا۔ آگے سے ملنے والی خبر نے جنید کو پوری طرح سے بیدار کر دیا تھا۔ اس کے خاص ملازم نے اسے اطلاع دی تھی کہ سلطان احمد دوسرے ملک سے اپنا کام مکمل کرتے واپس آ چکا ہے، اور اب وہ خود سے اپنی چھوٹی بیٹی کی تلاش شروع کر چکا ہے، کیونکہ اس کے ملازم تو اب تک اسے ڈھونڈنے میں ناکام ٹھہرے تھے۔ جب جنید نے حوریہ کو جان سے مارنے کا حکم دیا تھا، تب وہ شدت سے منتظر تھا کہ وہ سلطان احمد کو تڑپتا ہوا دیکھے، لیکن اب جب وہ آ گیا تھا، جنید کال بند ہونے کے بعد بھی سیل فون کو ہاتھ میں لیے ساکت لیٹا رہ گیا تھا۔ جب اسی وقت اس کے بازو پر سر رکھے سوئی حوریہ کسمس آئی تو وہ سر جھٹکتے دل و جان سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آپ کب جاگے؟ آنکھ کھلنے پر جنید کو خود کی طرف دیکھتا پا کر اس کی رنگت گلابی سے سرخ پڑنے لگی تھی۔ چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ رقم تھی جو اس کے جنید کے ساتھ خوش ہونے کی علامت تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ، آج میں تمہارے لیے خود ناشتہ بناؤں گا۔ نرمی سے حوریہ کی پیشانی چھوتے وہ اٹھا اور الماری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اب وہ یقیناً اس کے لیے اپنی پسند کے کپڑے نکالنے والا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ یہاں حوریہ اس کا خیال کرتی، وہیں وہ اس سے 2 گنا زیادہ اس کا خیال رکھتے۔ حوریہ کی اپنی زندگی میں اہمیت واضح کر دیتا تھا۔ حوریہ جو ساری زندگی پیار محبت اور کسی اپنے کی توجہ کے لیے ترستی رہی تھی، اب جیسے کسی اور ہی دنیا میں آ بسی تھی۔ جنید، آپ پریشان ہیں؟ سب کچھ معمول کے مطابق ہونے کے باوجود وہ پوچھ گئی تھی۔ جنید نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ان پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ دونوں اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ جنید وقتاً فوقتاً اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالتا اسے کھانے کے لیے اصرار کر رہا تھا، لیکن حوریہ کھانا کھانے کے بجائے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ استفسار کر گئی تھی۔ تو جنید حوریہ کے خود کو اس طرح سمجھنے پر جنید کے دل میں ڈھیروں سکون اترا تھا، جیسے وہ جو صبح جاگنے کے بعد سے اضطراب میں تھا اب ختم ہونے لگا تھا۔
لیکن دل میں حوریہ کو کھونے کا خوف سا پیدا ہو رہا تھا، اسی لیے وہ آنکھوں میں یہی خوف لیے اس سے التجا کرنے لگا تھا۔ حوریہ، تم مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ دیکھو، اگر کوئی بھی تم سے میرے بارے میں کچھ بھی کہے تو پلیز یقین نہیں کرنا۔ اگر کبھی میں تمہیں برا لگوں، مجھ سے نفرت ہو جائے، پھر بھی مجھے چھوڑ کر مت جانا پلیز، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آئی لو یو اے لاٹ۔ وہ جیسے اپنی کیفیت بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے جنید؟ آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں بھی اب آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جب آپ صحیح ہیں تو کیوں کسی خوف کا شکار ہیں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ جواباً حوریہ بھی پریشان ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس ویسے ہی میں تمہیں کھونے سے ڈرنے لگا ہوں۔ تمہارے علاوہ کوئی اپنا جو نہیں ہے۔ خیر چھوڑو سب، کھانا کھاؤ اچھے سے۔ وہ بات بدل گیا تھا۔ آپ بھی کھائیں نا، میرا بس ہو گیا، حوریہ نے معصومیت سے کہتی اپنی پلیٹ سے بریڈ اور آملیٹ کا پیس جنید کی طرف بڑھایا تو وہ اسے گھورتے اس کے ہاتھ سے نوالا منہ میں لیتے اس کی انگلیوں کو بھی جان بوجھ کر دانتوں تلے دبانے لگا تو حوریہ نے جلدی سے چیخنے کے لیے منہ کھولا، لیکن جنید نے بس اسے ڈرایا ہی تھا تو جلدی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ گئی تھی۔ ڈرامے باز، اونچی آواز میں بڑبڑایا تو حوریہ برا ماننے کے بجائے کھل کھلا کر ہنستی تھی۔ جنید نے اس ہنسی کی ہمیشہ ایسے ہی برقرار رہنے کی دعا مانگی تھی۔ جنید جیسے ہی جلدی سے اپنے آفس سے گھر جانے کے لیے نکلا، اس کے پاس سلطان احمد کی کال آ گئی، جسے سننے کے لیے وہ گہری سانس بھرتا ایک سائٹ پر ہو گیا تھا۔ تم نے جرت کیسے کی میری بیٹی کو اغوا کرنے کی؟ کال یس ہوتے ہی سلطان احمد دھاڑا تھا۔ اغوا؟ اور میں نے؟ سلطان احمد، میں نے تمہاری بیٹی کو اغوا ہونے کے بعد بچایا ہے، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جنید نے اسے بھی حوریہ کی طرح اپنی باتوں میں لینا چاہا تھا۔ جنید شاہ، تم یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا، میں ان جھانسوں میں نہیں آنے والا۔ جلد از جلد میری بیٹی کو مجھ تک پہنچاؤ، نہ جانے تم نے اسے کس حال میں رکھا ہوگا۔ سلطان احمد کا غصے سے برا حال تھا۔ اب وہ تمہاری بیٹی نہیں رہی سلطان احمد، بیوی ہے وہ اب میری، اور اس حال سے بہت اچھی ہے جس حال میں وہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں تھی۔ جنید شاہ ٹھنڈے سے لہجے میں بولتا کال کٹ کر چکا تھا۔ جنید شاہ کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی تھی۔ بی بی جی، آپ کے والد آئے ہیں آپ سے ملنے۔ حوریہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لمبے بالوں میں جلدی جلدی کنگھی کر رہی تھی۔ جب کمرے میں داخل ہوتی ملازمہ نے اسے جو پیغام دیا تھا اسے سنتی اس نے تیزی سے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ سلطان احمد لاؤنج میں چہرے پر خشونت لیے کھڑے تھے۔ بابا؟ حوریہ آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی لیے ان کے گلے لگنے کے لیے آگے بڑھی تو وہ چند قدم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ حوریہ ان کی سنگ دلی پر اپنی آگے بڑی باہیں سست روی سے نیچے گرا گئی تھی۔ تم یہاں کیسے پہنچی؟ کیا کر رہی ہو یہاں؟ سلطان احمد کا بھاری لہجہ گونجا تھا، نہ کوئی حال احوال اور نہ ہی کوئی شفقت کا مظاہرہ، تو حوریہ بھی چہرہ جھکاتی چپ کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے کسی نے اغوا کر لیا تھا بابا، تو جنید مجھے بچاتے اپنے ساتھ یہاں لے آئے، انہوں نے میری جان بچائی ہے۔ حوریہ کے بتانے پر سلطان احمد نے سرد تاثرات کے ساتھ نفی میں سر ہلایا تھا۔ تمہاری جان بچائی ہے؟ اگر تمہاری جان بچ گئی تھی تو گھر کیوں نہیں آئی؟ یہاں اس انسان کے ساتھ آتے، تم نے اسے شادی تک کر لی، آخر کیوں؟ سلطان احمد غصے سے اس پر برس رہے تھے۔ ان کا رویہ حوریہ کے ساتھ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا تھا، لیکن جانے کیوں آج حوریہ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ شاید وہ بہت جلد جنید شاہ نے اسے اپنے نرم رویے کا عادی کر دیا تھا۔ بابا، وہ آپ گھر نہیں تھے، اور پھر راستے میں بھی حملہ ہوا تو گھر تک جانا مشکل ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میری جان کو اس طرح خطرہ ہو سکتا ہے، اور پھر گھر میں بھی تو حملہ ہوا تھا، تو میں اپنے ساتھ آپ سب کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ پھر میں بغیر کسی رشتے کے زیادہ عرصے جنید کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، تو ہم نے نکاح کر لیا، اور مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ حوریہ دھیمی آواز میں صفائی دیتی ان کے غصے کو بڑھا رہی تھی۔ تم نے کبھی مجھے خوش نہیں کیا، آج بھی میرے غصے کو بڑھانے کا سبب بن رہی ہو، اور یہ تم اس انسان کی زبان بول رہی ہو، اس کی من گھڑت باتوں کو سچ مان کر پاگل بن چکی ہو تم۔ وہ دشمن ہے ہمارا، اس نے چال چلی ہے، بے وقوف بنایا ہے تمہیں
کیونکہ تمہیں اس دن اغوا کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ جنید شاہ ہی تھا۔ سلطان احمد کی آواز لمحہ لمحہ اونچی ہو رہی تھی، جبکہ ان کے انکشاف پر حوریہ حیرانگی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب اسی وقت جنید وہاں آیا تھا جس لمحے وہ ڈر رہا تھا۔ سلطان احمد، تم میرے گھر پر کیا کر رہے ہو؟ جنید بولتے ہوئے آگے بڑھتے سلطان احمد کے مقابل آیا تھا تو حوریہ اس کے پیچھے چھپ سی گئی، اور اس کا یہی مقصد تھا، اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ سلطان احمد نے جیسے یہ الفاظ بولتے جنید شاہ کے اندر چھپے غصے اور انسان کو جگایا تھا۔ خبردار، ایسا سوچا بھی تو، وہ میری بیوی ہے، اب وہ کہیں نہیں جائے گی۔ جنید شاہ دھاڑا تو حوریہ لرزی تھی۔ حوریہ، یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، تمہیں انتقام کے لیے استعمال کر رہا ہے، بہت جلد تمہیں چھوڑ دے گا تو کہیں کی نہیں رہو گی تم، اور تب میں بھی تمہیں قبول نہیں کروں گا، تو بہتر ہے کہ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلو۔ سلطان احمد نے ایک سائڈ ہوتے حوریہ کو مخاطب کیا تھا، جبکہ جنید کچھ بول نہیں پایا تھا، حالانکہ اس کے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ تھا، اپنی سچائی تھی، سلطان احمد کا ظلم تھا بتانے کے لیے، لیکن جانے کیوں وہ اس وقت حوریہ کا خود پر اعتماد دیکھنا چاہ رہا تھا۔ شاہ، یہ بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے؟ آپ مجھے دھوکہ، انتقام؟ حوریہ کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جنید سے کیا پوچھے۔ دوسری طرف آج پہلی بار حوریہ کے منہ سے اپنے لیے شاہ کا لفظ سنتے جنید جھٹکے سے پلٹا تھا۔ شاہ، کیا آپ واقعی مجھے چھوڑ دیں گے؟ کپ کپاتے ہونٹوں اور لرزتے وجود کے ساتھ وہ آج رو نہیں رہی تھی، آنکھوں میں نمی تھی، لیکن گال خشک تھی۔ ہرگز نہیں میری جان، تمہیں چھوڑ دیا تو میں زندہ کیسے رہوں گا؟ جنید اس بار چپ نہیں رہ پایا تھا، وہ بولا تو حوریہ کی آنکھوں میں رکے آنسو گالوں پر بہہ نکلے تھے، لیکن چہرے پر جیسے سکون چھایا تھا۔ حوریہ، تم اس کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آؤ، میں نے کہا نا کہ یہ تم سے بدلا۔ سلطان احمد اس صورتحال پر غصے سے پاگل ہو رہے تھے، اسی لیے ایک بار پھر سے آگے بڑھتے حوریہ سے کہنا چاہا، لیکن اس بار جنید ہلکے سے جھٹکے سے انہیں پیچھے دھکیل گیا تھا۔ سلطان احمد، کس بدلے کس انتقام کی باتیں کر رہے ہو؟ ذرا کھل کر بتاؤ نا، میرا تم سے کس بات کا انتقام بنتا ہے؟ جنید شاہ کے غصہ دکھانے پر اب کی بار سلطان احمد کے منہ پر کفل تھا۔ حوریہ جو جنید کے اس طرح سلطان احمد کو دھکا دینے پر جلدی سے آگے بڑھی تھی، لیکن چکراتے سرنیوں سے مزید قدم اٹھانے نہیں دیا تھا۔ شاہ، وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتی گرنے کو تھی، جب جنید پھرتی سے اسے سہارا دے گیا تھا۔ حوریہ، سلطان احمد بھی سب بھولتا حوریہ کو پکار گیا تھا، ابھی تم جاؤ یہاں سے، اور اب کی بار میں بہت جلد تمہارا فیصلہ کر دوں گا، بہت چھوٹ دے چکا ہوں تمہیں۔ جنید کے غصے سے غرانے پر سلطان احمد لب بھینچتے وہاں سے نکلتا چلا گیا تو جنید حوریہ کی طرف متوجہ ہوا جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے جلدی سے ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ یہاں اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی تھی کہ وہ اور حوریہ ماں باپ بننے والے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں جنید شاہ کی زندگی کیا سے کیا ہو چکی تھی کہ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ عام انسان کی طرح نارمل زندگی جینا شروع کر چکا تھا، جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن حوریہ کی پہلی جھلک دیکھتے ہی وہ سب بھولتے اس سے بنتا چلا گیا تھا، اور اب کسی قیمت پر وہ حوریہ کو خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ شاہ، وہ بابا؟ ہوش میں آتے ہی حوریہ نے رب سا بولنے لگی تھی، جب جنید شاہ اس کا ڈرپ لگا ہاتھ سہلاتے ہوئے چپ کروا گیا تھا۔ ابھی کسی اور کا ذکر نہیں جان، تمہیں پتہ ہے اللہ نے تمہیں اپنی نعمت سے نوازا ہے، میری چھوٹی سی جان مما بننے والی ہے، تو کچھ الٹا سیدھا نہیں سوچنا، بلکہ اچھا اچھا سوچو۔ جنید کے بتانے پر حوریہ شرم سے سرخ پڑی تھی، بے ساختہ اس سے نظریں چراتے وہ مسکرانے لگی تو جنید زور سے ہنس دیا تھا۔ گھر آنے پر صفدر شاہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ انہیں مبارکباد دینے آئے تھے، تو کچھ وقت کے لیے وہ دونوں سلطان احمد کو بھول ہی گئے تھے۔ جنید، سلطان احمد نے نیوز کانفرنس کی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ تم نے اس کی بیٹی کو ورخلا کر اپنے نکاح میں لیا ہے، وہ تم سے اپنی بیٹی کی واپسی چاہتا ہے۔ صفدر شاہ کچھ گھبرانے سے جنید مخاطب ہوا۔ انہیں ابھی ہی یہ خبر ملی تھی
انہیں شاید بس اپنی سیاست کی فکر تھی۔ بے فکر رہیں بابا، وہ اپنے لیے خود ہی مشکل پیدا کر رہا ہے۔ میں بہت جلد اس کا سچ سب کے سامنے لانے والا ہوں۔ جنید ان کے پاس سے اٹھا اور کمرے میں چلا آیا تھا۔ حوریہ، تمہارے بابا سچ کہہ رہے تھے کہ میں نے ہی تمہیں ان سے بدلہ لینے کے لیے اغوا کروایا تھا۔ میں تمہیں اس دل و جان سے مارنے گیا تھا، لیکن تمہیں دیکھتا تمہارے پیار میں پاگل ہوتے، سب کچھ بھول گیا تھا، اور پھر سب جھوٹ بولتے تمہیں اپنے پاس رکھا، کیونکہ تمہاری جان کا دشمن کوئی اور نہیں، میں ہی تھا۔ تمہیں دیکھنے سے پہلے، بعد میں تو بس تمہیں اپنے گھر لانے کے لیے جان بوجھ کر اپنی گاڑی پر حملہ کروایا تھا، حتیٰ کہ نکاح کے لیے بھی خود سے ہی ایسے حالات پیدا کیے تھے۔ میں محبت میں پاگل ہو گیا تھا، تمہیں کھونے سے ڈرتا تھا، اسی لیے اپنی زندگی میں مکمل شامل کر گیا۔ جنید دھڑکتے دل سے اپنی سچائی بیان کر رہا تھا۔ میرے بابا سے کیسا انتقام؟ انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ حوریہ جنید کی باتوں میں حیرانگی سے نکلنے لگی تھی۔ سلطان احمد نے میرے بابا سے ایک سیاسی جھگڑے کی وجہ سے میرے بھائی اور امی کو جان سے مار دیا، جسے بعد میں ایک کار حادثے کا نام دے دیا گیا، لیکن میں بہت جلد اس کار حادثے کے پیچھے کی وجہ جان گیا تھا۔ چاہتا تو سلطان احمد کو اسی وقت جیل بھجوا دیتا، لیکن میں اس سے اس کی طرح بدلہ لینا چاہتا تھا، اسی لیے تمہیں اغوا کرواتے جان سے مارنے کا حکم دیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اور میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ پلیز مجھے میری تمام غلط بیانیوں کے ساتھ معاف کر دو، مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ دیکھو، تمہیں اب تک میری محبت کا اندازہ اچھے سے ہو گیا ہوگا۔ جنید کھل کر بولتے ایک بار پھر سے التجا کرنے لگا تھا، کیونکہ حوریہ یہ سب سنتے گم سم سی ہو گئی تھی۔ اب میں کیا بولوں؟ حوریہ نے اپنا سر تھاما۔ سوری یار، پلیز تم ٹینشن نہ لو، اس حالت میں تمہارا اسٹریس لینا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب تمہارے سامنے سچائی لانا ضروری ہو گیا تھا۔ جنید اس کی طبیعت خراب ہونے کے ڈر سے گھبرایا تھا۔ تو آپ کیا کریں گے بابا کے ساتھ؟ حوریہ کے سوال پر جنید نے لب بھینچے۔ تمہارے بابا نے خبر پھیلائی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے، اور وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، جبکہ میں ایسا نہیں ہونے دے سکتا۔ تو اب میں قانون کی مدد لیتے اسے جیل میں قید کروانے والا ہوں، وہیں ان کا فیصلہ ہوگا۔ جنید کی بات سے حوریہ کو تکلیف ہوئی تھی، لیکن خاموشی اختیار کر گئی تھی کہ جنید حق پر تھا۔ بے شک وہ اس کو بری کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے کیا نہیں تھا، بلکہ وہ اسے خوشیوں بھری زندگی دے گیا تھا، اور اب تو وہ جس ڈور سے بندھے تھے اس سے چھٹکارا ممکن نہیں تھا۔ شکریہ میری جان، آئی لو یو سو مچ۔ میں تمہیں کبھی اس فیصلے پر پچھتانے نہیں دوں گا۔ حوریہ کے اسے معاف کرنے کے بعد جنید دینوان کی سس کے چہرے کو چھوتے بولا تو اس کے سینے میں چھپی تھی۔ جنید شاہ نے پرسکون ہوتے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ جنید شاہ سلطان احمد کو پوری دنیا کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کرتے پولیس کے حوالے کر چکا تھا۔ ساتھ ہی حوریہ خود اپنا بیان دے چکی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے جنید کے ساتھ شادی کر چکی ہے، جس سے وہ بہت خوش ہے۔ اس کے باپ کی وجہ سے ان کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ جیل میں جانے پر سلطان احمد کو اپنے گناہوں کا احساس اچھے سے ہو گیا تھا، اسی لیے وہ حوریہ کو جیل میں بلواتا اس سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ چکا تھا۔ حوریہ نے فوراً ہی اپنے بابا کو معاف کیا تو وہ زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کے سینے سے لگی تھی، رو دی تھی، جس پر جنید اس کا رونا برداشت نہ کرتے اسے جلدی سے وہاں سے لیے نکل آیا تھا، جبکہ پیچھے سلطان احمد اپنے رخساروں میں ڈوبا تنہا رہ گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔